دین کرام السلام علیکم یا علی مدد۔ سب سے پہلے آپ تمام ماتمیان حسین ابن علی کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ خدا کے چین محمد کے چین زندہ باد، خدا کے چین محمد کے چین زندہ باد، نبی کے دین پہ سرور کے زین زندہ باد۔ کوئی یزید کو کربلا میں لے جائے، کوئی یزید کو کربلا میں لے جائے، اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد یا علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی اشعار کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب ابراہیم بھائی سے کہ وہ آئے مولا کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سب کو جشن ولادت بہت بہت مبارک۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ نور جس کو شاہ مشرقین کہتے ہیں، وہ نور جس کو شاہ مشرقین کہتے ہیں، اسی کو نور خدا نور عین کہتے ہیں۔ بکھر گیا جو وہی نور کائنات بنا، بکھر گیا جو وہی نور کائنات بنا، سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں، سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی کے گھر کا اجالا، حسین کا چہرہ، علی کے گھر کا اجالا، حسین کا چہرہ، جناب زہرا کی دنیا، حسین کا چہرہ، علی کا گھر کا اجالا، حسین کا چہرہ۔ پروں کو دیکھ کر فطر اس نے بولا من مثلی، میری مراد ہوئی پوری عرش چھونے کی، جو میں نے چھو لیا مولا حسین کا چہرہ، علی کا گھر کا اجالا، حسین کا چہرہ، علی کے گھر کا اجالا، حسین کا چہرہ۔ نواسا پشت سے نانا کے جب اتر آیا،
سرور کیسا تھا نہ جانے طول سجدہ کا، نبی نے اٹھتے ہی چوما حسین کا چہرہ، علی کے گھر کا اجالا حسین کا چہرہ، تجلی مانگنے برسوں وہ طور پر آیا، مگر نصیب کے بے ہوش ہو گیا موسیٰ، جی بھر کے دیکھ نہ پایا حسین کا چہرہ، علی کے گھر کا اجالا حسین کا چہرہ، سند ہے اس کے زیارت کے روز عاشوراء، کبھی بنا ہے یہ آدم کبھی بنا عیسیٰ، تھا ایک وقت میں کیا کیا حسین کا چہرہ، علی کے گھر کا اجالا حسین کا چہرہ، بطول کہتی تھی بابا سے وقت تو آئے، وہ حال کر دے گا بیعت کا اپنے سجدے سے، لئن کو یاد رہے گا، لئن کو یاد رہے گا حسین کا چہرہ، علی کے گھر کا اجالا حسین کا چہرہ، حرم کی چھت پہ کھڑا با وفا یہ فرمائے، یہ کعبہ چلتا ہوا خود ادھر چلا آئے، جدھر کو ہو میرے مولا حسین کا چہرہ، علی کے گھر کا اجالا حسین کا چہرہ، علی کے گھر کا اجالا حسین کا چہرہ، پر محمد وآل محمد صلوات، یا حسین میری فریاد سن لو، یا حسین میری فریاد سن لو، اپنا روضہ ہمیں اب دکھاؤ، یا حسین میری فریاد سن لو، اپنا روضہ ہمیں اب دکھاؤ، جتنے آئے ہیں آپ کے در پہ کبھی خالی پھرے نہیں در سے، ہم بھی ہیں آپ کے سب سوالی، کیسے خالی پھرے تیرے در سے، سب کی جھولی کو مولا تم بھر دو، سب کی جھولی کو مولا تم بھر دو، اپنا روضہ ہمیں اب دکھاؤ، جو ہے بیمار پاتے شفا ہے، نابیناؤں کو نور ملا ہے، ہاتھ پھیلا کے کب سے کھڑا ہوں، میں طالب رحم میں دل جلا ہوں، میرا دامن مرادوں سے بھر دو، میرا دامن مرادوں سے بھر دو، اپنا روضہ ہمیں اب دکھاؤ، مولا مشکل کشا کے پیسر ہو، فاطمہ کے تم نور نظر
ہو سخاوت کے گہرے سمندر، میرے دل کا اب نہ تر پاؤ سرور، بہر معبود کے رحم کر دو، بہر معبود کے رحم کر دو، اپنا روضہ ہمیں اب دکھاؤ، یا حسین میری فریاد سن لو، اپنا روضہ ہمیں اب دکھاؤ۔ حسینیات حسینیات حسینیات، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت ہی خوبصورت آواز یہ تھے جناب ابراہیم بھائی۔ علی کا ناز پیغمبر کی زین لکھا ہے، علی کا ناز پیغمبر کی زین لکھا ہے، جناب فاطمہ زہرا کا چین لکھا ہے، جسے سمجھتی ہے دنیا نشان ماتم کا، جسے سمجھتی ہے دنیا نشان ماتم کا، یہ میرے سینے پہ نام حسین لکھا ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب علی جان صلی اللہ علیہ سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ حاضران محفل سلام علیکم۔ آپ سب کو امام حسین کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ رب جانے تے حسین جانے، 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 دیکھ تو اے دا واسطہ منگ لے دعا، رب جانے تے حسین جانے، 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 میرے نصیبہ وچ لکھی نہیں اولاد کی تھی حسین میری جولی آباد، میرے نصیبہ وچ لکھی نہیں اولاد کی تھی حسین میری جولی آباد، ست پتر دے آکے آ راہب تجا، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے، اتنی نماز پر ہونا بے چین، جتنی پراوے اج تینو حسین، اتنی نماز پر ہونا بے چین، جتنی پراوے اج تینو حسین، مصطفیٰ سجدہ ودا کہندا خدا، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے، دس سے آئے غازی نوے ام البنین، منو حسین دی گل لہو تیرا دین، دس سے آئے غازی نوے ام البنین، منو حسین دی گل لہو تیرا دین، جو کوے ہو منتجا بس کر دجا، رب جانے تے حسین جانے، 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 زہرا دے چاندی کوئی جگ تے مثال نہیں، زینب دے ویر جیے کوئی لجپال نہیں، زہرا دے چاندی کوئی جگ تے مثال نہیں،
زینب دے ویر جیے کوئی لجپال نہیں کربلا قبلہ میرا کعبہ میرا رب جانے تے حسین جانے 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 صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت خوب. یہ تھے جناب علی جان صلی اللہ علیہ وسلم. مہنگی بڑی خالق نے بنائی ہے یہ جنت، مہنگی بڑی خالق نے بنائی ہے یہ جنت، ہم نے کہاں خیرات میں پائی ہے یہ جنت، ہم نے کہاں خیرات میں پائی ہے یہ جنت. آ دیکھ کبھی ہاتھ کا زنجیر کا ماتم، آ دیکھ کبھی ہاتھ کا زنجیر کا ماتم، ہاں خون پسینے کی کمائی ہے جنت. اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب سید روحیل حسین زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. السلام علیکم. تمام مومنین کو ولادت امام حسین بہت بہت مبارک. بر محمد و آل محمد صلوات. کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. دلیر مان رہی ہیں شجاعتیں تم کو، سلام کرتی ہیں اصغر شہادتیں تم کو، ہے 6 مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. خدا بھی ناز کرے فخر عالمین بنے، ہے اس رسول کا حق شاہ مرسلین بنے، ہے جس نبی کا نواسا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. نصیریوں سے کہو چھوڑ دیں بضد ہونا، قبول کیسے کرے گا وہ لم یلد ہونا، جسے نصیب ہو بیٹا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. نصیریوں سے کہو چھوڑ دیں بضد ہونا، قبول کیسے کرے گا وہ لم یلد ہونا، جسے نصیب ہو بیٹا حسین کے جیسا. اور آخری شعر حاصل کلام شعر آپ کی حسین سماعتوں کی نظر. کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، شکست کس کی ہے
میدان میں فیصلہ کر لے، شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے، دلیل چھوڑ دے آجا مباہلہ کر لے، ہے تیرے پاس تو لے آ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے، دلیل چھوڑ دے آجا مباہلہ کر لے، ہے تیرے پاس تو لے آ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ نعرہ حیدری حیدری بر محمد وآل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی خوبصورت آواز۔ یہ تھے جناب سید روحیل حسین زیدی صاحب، جنہیں رسول پہ ہذیان کا شبہ ٹھہرا، جنہیں رسول پہ ہذیان کا شبہ ٹھہرا، ہر ایک سچ کو وہ حرف غلط بنا دیتے، جلوس و مجلس و ماتم نہ گر بپا ہوتے، جلوس و مجلس و ماتم نہ گر بپا ہوتے، غدیر ہی کی طرح کرب و بلا بھلا دیتے۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب ایان کانجی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، نظر نہ آتا تھا خدا دکھا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، وہ نور ہے تو خاک ہے بشر تیری بساک کیا، وہ نور ہے تو خاک ہے بشر تیری بساک کیا، بنا کے خاک کو شفا، بنا کے خاک کو شفا دکھا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، علی کا یہ بھی شعر ہے جو تیر سے ڈرے گا کیا، علی کا یہ بھی شعر ہے جو تیر سے ڈرے گا کیا، پسر کو ہاتھ میں اٹھا، پسر کو ہاتھ میں اٹھا ہنسا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری حیدری پر محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ تھے جناب ایان کانجی صلی اللہ علیہ وسلم۔
بند تقدیر کی راہوں کو کرے بست حسین، زیر دستوں کو بھی کرتا ہے زبردست حسین۔ صرف شبیر چلا دین بچانے کے لیے، صرف شبیر چلا دین بچانے کے لیے، اسی لیے کہہ دیا خواجہ نے کہ دین است حسین۔ میں ملتمس ہوں جناب محمد ہادی بوجانی سے کہ وہ آئیں، وہ مولا کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ بارہ دیگر نعرہ صلوات۔ آپ تمام حضرات کو بادشاہ حسین کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ نمبر تھا نہیں لیکن لگ گیا ہے تو پڑھ دیں گے انشاءاللہ۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کیا حسین، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ، اور کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، کیا یا علی، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے بطور خاص کہ کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں، کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ علما، ارے جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، کہیں بھی بچ نہ پاؤ گے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، کیا حسین، نہ پوچھ، ہر جگہ میرا حسین ہے۔ اور آخری شعر، شہید کربلا کا غم، شہید کربلا کا غم، جسے بنا گوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب، ارے اسی پہ بے شمار ہے، ارے او دشمن ازا، ارے او دشمن ازا، تو مر ذرا لحد میں جا، پتا چلے گا، مل کے نعرہ حیدری، جیو جیو جیو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب محمد ہادی بوجانی صاحب۔ دل کی ہر بات چہرے پہ لایا کریں، دل کی ہر بات چہرے پہ لایا کریں، مائے شعبان ہے مسکرایا کریں،
جب بھی بچوں کو گنتی پڑھایا کریں، جب بھی بچوں کو گنتی پڑھایا کرے کس کا نمبر پہلا ہے بتایا کریں۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب سید شان نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سب سے پہلے جشن آمد شہنشاہ کربلا مولا حسین آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ایک صلوات کا سہارا دیں۔ آپ سب کے سماعتوں کے حوالے۔ سجدہ طویل ہو تو ہو، سجدہ طویل ہو تو ہو، ارے سجدہ سجدہ طویل ہو تو ہو، سرے نام اگر اٹھائیو کہ اترنا اپنے آپ یہ خود نام اگر اتاریو، میرا حسین خوش رہے بس یہ تیری نماز ہے، میرا حسین خوش رہے بس یہ تیری نماز ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، کہ تو ان کے در سے مانگ لے، تو ان کے در سے مانگ لے، جو کچھ بھی جی کرے، تو ان کے در سے مانگ لے، جو کچھ بھی جی کرے، مالک یہ دو جہان کے خون بطول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ اور آج کی مولا حسین کے حوالے سے جو چاہیے جو چاہیے جو چاہیے جو چاہیے جو چاہیے وہ ملے گا، حسین کے در پر حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا، حسین کے در پر۔ بطور خاص راہب اپنے بیٹوں سے کہہ رہا ہے کہ سنائی بیٹوں کو، سنائی بیٹوں کو راہب نے داستان یکی، سنائی بیٹوں کو راہب نے داستان یکی، ارے میرا حسین ہے میرا حسین ہے سب کچھ نصیب کچھ بھی نہیں، میرا حسین ہے میرا حسین ہے سب کچھ نصیب کچھ بھی نہیں، اگر مگر
اگر مگر نہیں ہوتا حسین کے در پر، حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر، کہ میری نظر میں یہ تفسیر فاذکرونی ہے، میری نظر میں یہ تفسیر فاذکرونی ہے، کہ ایک بعید صدا عاشقوں کی رہتی ہے، کہ ایک بھیڑ صدا عاشقوں کی رہتی ہے، خدا کے گھر سے زیادہ حسین کے در پر، حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر۔ اور بطور خاص آپ سب کی سماعتوں کے حوالے وہب کی ماں سے تقابل کرو نہ راہب کا، وہب کی ماں سے تقابل کرو نہ راہب کا، ارے در حسین پہ وہ بیٹے لینے آیا تھا، در حسین پہ وہ بیٹے لینے آیا تھا، یہ دینے آئی ہے بیٹا حسین کے در پر، حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر۔ آخری شعر اور اربعین کے حوالے سے کہ کرم کا چھوٹا سا ایک معجزہ سناؤں تمہیں، کرم کا چھوٹا سا ایک معجزہ سناؤں تمہیں، کہ تھے 2 کروڑ تھے 3 کروڑ تھے 5 کروڑ بشر، تھے 5 کروڑ بشر کربلا میں ٹھہرے ہوئے، تھے 5 کروڑ بشر کربلا میں ٹھہرے ہوئے، نہیں ملا کوئی بھوکا حسین کے در پر، حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر۔ بار دیگر نعرہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ بہت خوب یہ تھے جناب سید شان نقوی صاحب۔ آپ تمام پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹائم کا خاص خیال رکھیں، اور کل اور پرسوں انشاءاللہ جو جشن ہوگا اس میں جتنے بھی پڑھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ 7:30 تک آ جائے۔ آج کیونکہ ہمارے بھائی ہانی بھائی کا نمبر تھا نہیں، لیکن کیونکہ پڑھنے والے آئے نہیں تھے تو ان کو مجبوراً بٹھانا پڑا۔ بر محمد و آل محمد صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ پڑھاؤ غور ستم گر پہ جس طرح قرآن، زمین جبر پہ عصمت کا پھول یوں رکھوں، پڑھاؤ غور ستم گر پہ جس طرح قرآن، زمین جبر پہ عصمت کا پھول یوں رکھوں۔ علی کے لال نے ابن معاویہ سے کہا، علی کے لال نے ابن معاویہ سے کہا، بشر کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ کیوں رکھوں۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب سید رویش عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم۔
آپ تمامی حضرات کو جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. یہ دو مصرے کے ساتھ سفر کا آغاز کر رہا ہوں. کیفیت دل کی ہے ناقابل اظہار یا حسین. کیفیت دل کی ہے ناقابل اظہار یا حسین. آج ہنستے ہوئے روتے ہیں عزادار یا حسین. آج ہنستے ہوئے روتے ہیں عزادار یا حسین. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. آپ سب کی طرف سے یہ شعر مولا کی بارگاہ میں بطور خاص سماعت فرمائیں. اس لیے دل میں میرے جان ابھی باقی ہے بطور خاص. اس لیے دل میں میرے جان ابھی باقی ہے. کربلا جانے کا ارمان ابھی باقی ہے. اس لیے دل میں میرے جان ابھی باقی ہے. کربلا جانے کا ارمان ابھی باقی ہے. وہ تو بس پشت پیمبر سے ہی اترے ہیں حسین. وہ تو بس پشت پیمبر سے ہی اترے ہیں حسین. ارے دوش اسلام پہ احسان ابھی باقی ہے. دوش اسلام پہ احسان ابھی باقی ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد کا. اب اپنی سفر کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں میں. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. میرے امام کی مدحت سے جن کو ٹینشن ہے، میرے امام کی مدحت سے جن کو ٹینشن ہے، ضرور ان کی مدر کا کہیں کنیکشن ہے. ضرور ان کی ماں کا کہیں کنیکشن ہے. اور تبرہ میں سائنس کے حوالے سے پروف کر رہا ہوں بطور خاص. آپ سب نے سنا ہوگا نیوٹنس تھرڈ لا آف نیوٹنس تھرڈ لا. ایوری ایکشن دیر از اے ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. بطور خاص ہے یہ بات دھیان رکھیں. اوکے. ضرور ان کی مدر کا کہیں کنیکشن ہے. اور علی کو گالیاں دلواتا تھا یزید کا باپ. علی کو گالیاں دلواتا تھا یزید کا باپ. تبرہ اصل میں ایکشن نہیں ریئیکشن ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اب کچھ لوگ کا منہ اترا ہوا ہے کہ جو ہے خیبر نے رسول اللہ نے علم کیوں نہیں دیا ان کو. تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہوگی بطور خاص سماعت فرمائیں. خیبر میں کیسے دیتے علم ان کو مصطفیٰ. خیبر میں کیسے دیتے علم ان کو مصطفیٰ. رضا بھائی. خیبر میں کیسے دیتے علم ان کو مصطفیٰ. جس نے غلط روش کا کریکشن نہیں کیا. جس نے غلط روش کا کریکشن نہیں کیا. جس نے غلط روش کا کریکشن نہیں کیا. اور ان کی ہر ایک چال زنانی تھی اے عزیز. ان کی ہر ایک چال زنانی تھی اے عزیز. بے وجہ مصطفیٰ نے ریجیکشن نہیں کیا. بے وجہ مصطفیٰ نے ریجیکشن نہیں کیا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اور ہے بغض تعزیہ دل میں یزید سے ہمدردی. ہے بغض تعزیہ دل میں یزید سے ہمدردی. کیوں اپنی ماں کے سر عام راز کھولتا ہے. کیوں اپنی ماں کے سر عام راز کھولتا ہے. ضرور ماں تیری ہندہ صفت رہی ہوگی. ضرور ماں تیری ہندہ صفت رہی ہوگی. اسی لیے تو ازا کے خلاف بولتا ہے. صلوات بھیجو محمد والے محمد پر.
वाले मोहम्मद। ये थे जनाब सैयद रविश अब्बास साहब। और मक़ता महफ़िल से पहले मातमियों के लिए एक शेर हदिया कर रहा हूँ। 100 बार सत्ते जाऊँगा पहले हुसैन के, फिर सैयदा से मांगूंगा सदके हुसैन के। मिट्टी फरिश्तों कर्ब बला से उठा के लाओ, मिट्टी फरिश्तों कर्ब बला से उठा के लाओ, अल्लाह को बनाने हैं बंदे हुसैन के। और बतौर ख़ास जो हो गए हैं मातमे जंजीर के ख़िलाफ़, जो हो गए हैं मातमे जंजीर के ख़िलाफ़, ये लोग तो कभी भी नहीं थे हुसैन के। माए हमारी करती ज़रा भी फ़िक्र, मारे हमारी करती नहीं है ज़रा भी फ़िक्र, वो कर चुकी है हमको हवाले हुसैन के। इसी के साथ मैं निहाती अदब व एहतराम से मुल्तमिस हूँ मक़ता महफ़िल जनाब सैयद हसनैन ज़ैदी साहब से कि वो आएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ से इस महफ़िल को 4 चांद लगा दें। आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि बीच में बहुत बहुत गैप है, तो आपसे गुजारिश है कि थोड़ा आगे आगे तशरीफ़ लें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। अस्सलामु अलैकुम। तमाम हाज़रीन महफ़िल को जश्न विलादत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक। एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए, जागती हुई सलवात। कहाँ किसी का बनाया हुआ बनाते हैं। ये दावा है और दलील इंशाअल्लाह मिसरा सानी में आप लोगों को हदिया करूँगा। कहाँ किसी का बनाया हुआ बनाते हैं। हुसैन जो भी बनाए नया बनाते हैं। कहाँ किसी का बनाया हुआ बनाते हैं। हुसैन कहते थे अकबर खरीद लो ये ज़मीन। हुसैन कहते थे अकबर खरीद लो ये ज़मीन। यहाँ पे दूसरा अर्शे उला बनाते हैं। कहाँ किसी का बनाया हुआ बनाते हैं। और शेर आप लोगों की तरफ से। मक्का कहीं भी खरीदे हुसैन के आशिक। मक्का कहीं भी खरीदे हुसैन के आशिक। अलम लगा कि उसे करबला बनाते हैं। कहाँ किसी का बनाया हुआ बनाते हैं। और ये हम सब के बच्चों की तरफ से। हमारे बच्चे मुहर्रम ज़दा है खेल में भी। हमारे बच्चे मुहर्रम ज़दा है खेल में भी।
کبھی علم تو کبھی تازیہ بناتے ہیں، کہاں کسی کا بنایا ہوا بناتے ہیں۔ درود پڑھی محمد و آل محمد پر۔ پھر بھی بار دیگر صلوات۔ علی کے گھر کا اجالا، حسین کا چہرہ، علی کے گھر کا اجالا، حسین کا چہرہ، جناب زہرا کی دنیا، حسین کا چہرہ، علی کے گھر کا اجالا، حسین کا چہرہ، پروں کو دیکھ کے فطرس یہ بولا مثلی، میری مراد ہوئی پوری عرش چھونے کی، جو میں نے چھو لیا مولا، حسین کا چہرہ، علی کے گھر کا اجالا، حسین کا چہرہ، تجلی مانگنے برسوں وہ طور پر آیا، مگر نصیب کے بے ہوش ہو گیا موسیٰ، جی بھر کے دیکھ نہ پایا حسین کا چہرہ، علی کے گھر کا اجالا، حسین کا چہرہ، وہ خال و خد کو بناتا تھا، چومتا تھا کبھی، خود اپنے نور سے جس وقت اپنے اندر ہی خدا تراش رہا تھا، حسین کا چہرہ، علی کے گھر کا اجالا، حسین کا چہرہ۔ اور آخری شعر، حرم کی چھت پہ کھڑا با وفا یہ فرمائے، یہ کعبہ چلتا ہوا خود ادھر چلا جائے، جدھر کو ہو میرے مولا، حسین کا چہرہ، علی کے علی کے گھر کا اجالا، حسین کا چہرہ، سند ہے اس کی زیارت کے روز عاشوراء، کبھی بنا ہے یہ آدم کبھی بنا عیسیٰ، تھا ایک وقت میں کیا کیا حسین کا چہرہ، علی کے گھر کا اجالا، حسین کا چہرہ۔ درود پڑھی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ اور آخر میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں حجت الاسلام مولانا مجتبیٰ بنانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس محفل کا اختتام کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین
معصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی حدیثہ قدسی مخاطبا لجبرائیل انزل فی قبیل من الملائکہ صلوات علی محمد و آل محمد صلی علی محمد. بھائی آج 3 شعبان ہے، ایک دفعہ جاگتی ہوئی صلوات دیا کریں. اللہم صلی علی محمد. جزاکم اللہ. جیتے رہیے. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ابتدائے کلام میں آپ تمام محبان حسین کی خدمت میں سلطان کربلا، شہنشاہ دو جہاں، زینت دارین، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، طبیب فطرس، مومن کے لیے باعث شادمانی، منافق کے لیے باعث پریشانی، حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں اور سارے خانوادہ اہل بیت کی خدمت میں آمد ماہ شعبان کی اور بالخصوص اس ولادت کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات دیا کر دیں. اللہم صلی علی محمد علیہ محمد. جزاک اللہ. سامعین محترم، ایک شعر سے آغاز کروں پہلے میں. آ گیا شعبان خوشیوں کے زمانے آ گئے، آ گیا شعبان خوشیوں کے زمانے آ گئے، رونے والے محفلوں میں مسکرانے آ گئے. یہ اگر تھوڑا سا پیچھے والے بھی میرے ساتھ ہاں ہوں کر لیں گے تو محفل کا ایک ماحول بن جائے گا. سامعین محترم، ماہ رمضان کی عظمت اپنی جگہ پر، لیکن شعبان پھر شعبان ہے. جملہ بدل کر کہتا ہوں، رمضان میں ایک قرآن اترا، شعبان میں کئی قرآن اترے ہیں. آپ اگر ماہ شعبان کی عظمتوں پر غور کریں تو اس کی کئی عظمتیں ہیں، کئی عظمتیں یہ سمیٹے ہوئے ہے مہینہ. اگر آپ اس کی مناسبتوں پر ہی غور کریں تو انسان ساری زندگی شکریہ ادا کرے، لیکن مناسبتوں پر بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا. آپ ذرا غور کیجئے، ادھر ماہ شعبان کا چاند طلوع ہوا، پہلی شعبان آئی، فاطمہ کی گود میں فاطمہ آئی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا بولے میرے ساتھ. پہلی شعبان آئی، فاطمہ کی گود میں فاطمہ آئی. ابھی اہل بیت علیہ السلام خوشیاں منا رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. ایک دن کے فاصلے سے 3 شعبان آئی، محمد کے گود میں محمد آ گئے. ٹھیک ہے، محمد کے گود میں محمد آ گئے. ابھی پھر اہل بیت علیہ السلام خوشیاں منا رہے تھے. 3 شعبان کا سورج غروب ہوا، 4 شعبان کا سورج طلوع ہوا، علی کی گود میں پھر علی آ گئے. جزاک اللہ. ابھی سارے خوشیاں منا رہے تھے، 4 شعبان کے دن ابھی تمام ہوا تھا. 5 شعبان کا دن طلوع ہوا. حسین کی گود میں سجاد کا پیکر، عبادتوں کا پیکر، زین العابدین، سید الساجدین اس دنیا میں تشریف لے آئے. ابھی اہل بیت علیہ السلام خوشیاں منا رہے تھے. 6 شعبان کا دن گزرا، 7 کا دن آ گیا. ترتیب ذہن میں رہے، پہلی کو فاطمہ کی گود میں فاطمہ، تیسری کو محمد کی گود میں محمد، چوتھی کو علی کی گود میں علی، 7ویں کو حسن کی گود میں پھر حسن آ گئے. 7ویں کو حسن کی گود میں پھر حسن آ گئے، یعنی جناب قاسم آئے. جملہ سنبھالیے گا. 8 کا دن گزرا، 9 کا دن گزرا، 10 کا دن گزرا، 11 کو پھر وہ آیا جس کے حسن کو دیکھ کر یوسف شرمانے لگے. مؤذن کربلا ہے جس کو حسین نے اپنی نمازوں میں مانگا تھا. کون ہے؟ جو مؤذن رسول ہے، جو مؤذن حسین ہے، نام علی اکبر ہے. یعنی میں جملہ بدل کر کہتا ہوں، ایک ہی شعبان میں لوگوں نے 2 منظر دیکھے. 3 شعبان کو محمد کے ہاتھوں پر حسین دیکھا، 11 کو حسین کے ہاتھوں پر پھر محمد ہے. یار 11 شعبان کو زمانے نے منظر دیکھا کہ حسین کے ہاتھوں میں پھر محمد آ گئے. اب حدیث سمجھ میں آئی، حسین منی
वाना मिनल हुसैन। अब शाबान की एक इकलौती खुशी रह गई जो कि 15 शाबान को आने वाली थी। जुमला थोड़ा सा तफसीली कर देता हूँ ताकि सब जुड़ जाए। इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी नहीं हो सकती। परवरदिगार आलम ने गोया मोहम्मद मुस्तफ़ा से कहा, ए मोहम्मद, मैंने शाबान के महीने में तुम्हारे घर में पूरी करबला भेज दी है। फातह शाम भी आ गई है, सुल्तान करबला भी आ गए, सुल्तान वफा भी आ गए, सजदों का पैकर भी आ गया, कासिम भी आ गए, मौज़िन करबला भी आ गया। एक इंतकाम रहने वाला रह गया था 15 शाबान को, उसे भी तुम्हारे घर में भेज दिया। जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। ये मेरे अहले सुन्नत भाई भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी आज मुस्कुराएं क्योंकि आज रसूल के घर पर नवासा आया है। आप 17 रबीउल अव्वल को नाते पढ़ते हैं, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। खुदा की कसम इस मिसरे पे मैं सोचा करता था लेकिन ये मिसरा समझ में नहीं आया। क्या मतलब नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है? लेकिन ये मिसरा समझ में आया 3 शाबान को, जब रसूलुल्लाह दरवाज़े ज़हरा पर आए, इमाम हुसैन को हाथों में लिया, सहाबा को ज़ियारत करवाने के आए, सहाबा ने मिलकर कहा नूर वाला आया है। जज़ाकल्लाह, जीते रहिए। इसी तरीके से जज़ाकल्लाह। आहा आहा मोहम्मद का नूर अली, हसन हुसैन है 2 फूल और फातिमा कली, पंच नारा पंच तनी, 1.25 लाख नारा है। या अल्लाह, सलामत रहिए। इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए। देखिए, सारा साल हम पर हंसा जाता है कि हम रोते हैं, आज इतना तो हंसें कि दूसरे रोएं कम से कम। जज़ाकल्लाह। आपके मुस्कुराने से खुदा की कसम दूसरे लोगों के दिलों पर छुरियां चल जाया करती है। आप मुस्कुराते हैं, लोगों के दिलों पर खंजर चलते हैं। कभी इस जाविये से भी सोचा करें कि शाबान इतना हसीन महीना है, इतनी मुनासिबतें मिली हैं, तो हमें जब खुश होते हैं तो दूसरों को इससे जलन भी होती है। ठीक है, इसकी दलील के तौर पर मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ। कभी इस जाविये से सोचा करें कि जैसे ही शाबान आता है हम खुशियाँ मनाने लगते हैं, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है, लबों पर नारे आ जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, कोई मफलर पहनता है, कोई शलवार कुर्ता पहनता है, कोई कोट पैंट पहन के आता है, कोई शेरवानी पहनता है, सारे सज धज कर इस जश्न में आते हैं। उसके बाद नारे लगाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। जब हम इतना खुश हो रहे हैं तो आज की शब में यकीनन कोई तो ऐसा होगा जो अपने बिस्तर पर करवट बदल कर हाथों को मल मल कर कहता होगा, काश हमारा भी कोई ऐसा होता, काश हमारा भी कोई ऐसा होता, काश हमारा भी ऐसा कोई होता। जज़ाकल्लाह, जुमला मुकम्मल होने दे। काश हमारा भी ऐसा कोई होता जिस पर हम खुशियां मनाते। तो मैं उनकी खिदमत में हाथों को जोड़कर एक जुमला कहूंगा कि तुमने हमारी जिद में आकर शहादत की तारीखें बना ली, तुमने हमारी जिद में आकर ताजिया भी निकाला, तुमने हमारी जिद में आकर जुलूस भी निकाले, तुमने हमारी जिद में आकर शबी भी निकाली, तुमने हमारी जिद में आकर वफात की तारीखें भी बनाई। अब आओ विलादत की तारीख भी बना लो, लेकिन नहीं मना सकते। क्यों? विलादत मनाना आसान है, वल्दियत बताना मुश्किल है। जीते रहिए, सलामत रहिए। बस कुछ रिवायतें आपके सामने पेश करनी और बात तमाम हो जाएगी। शाबान में वैसे ही खुशियां मना रहे, लेकिन इसकी सबसे अनोखी खुशी, हुजूर मैं कह लूं कुछ, जज़ाकल्लाह। शाबान के महीने में कई खुशियां आई हैं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खुशी यह है निराली खुशी। ये वो हस्ती है जिस पर जहान भर ने फख्र किया है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। एक जुमला है जिसके जरिए से 5 हस्तियों ने फख्र किया है। ठीक है, मैंने क्या कहा? कितनी हस्तियों ने? आपने गौर नहीं किया, मैंने बंदे नहीं कहा, मैंने हस्तियां कहा है। ठीक है, बंदे से बात ऊपर भी हो सकती है। 5 हस्तियों ने फख्र किया एक खास जुमले के जरिए से। वो जुमला क्या है? अरबी में वो जुमला है, मैंने असातीज़ से इस रिवायत को सुना, उन्होंने 5 मुख्तलिफ रिवायतों को जोड़कर एक रिवायत बनाई है। ठीक है, वो जुमला क्या अरबी में? ला तसअलनी अनिल हुसैन। ठीक है, इसका अगर लफ्जी तर्जुमा किया जाए तो ये बनेगा, मुझसे हुसैन के बारे में सवाल मत करो। ठीक है, लेकिन मुहावरतन अगर तर्जुमा करूं तो तर्जुमा ये बनेगा, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। ठीक है, ये 5 लोगों ने कहा है। अब ये 5 जुमले आपको सुनाने और उसके बाद एक जो है वो रिवायत और बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको रिवायत जमाने के एतबार से नहीं सुना रहा। ठीक है, कि फला हिजरी में इस हस्ती ने कहा, फला हिजरी ने इस हस्ती में कहा, नहीं, मैं आपको हिफ्ज़ मरातिब के एतबार से बता रहा हूं। यानी पहले इस हस्ती ने, फिर उससे अफजल हस्ती ने, फिर उससे अफजल, फिर उससे अफजल, इस तरीके से सुनाऊंगा। ठीक है,
سب سے پہلے جو یہ جملہ کہا ہے وہ جملہ کہا ہے سید الملائکہ نے. کون؟ ملائکہ کا سردار، نام ہے جبرائیل. غور کریں، بات ہی سرداروں سے شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، توجہ، جڑے رہیے گا میرے ساتھ، تھوڑا تھوڑا سا بولتے آئیے گا. جناب جبرائیل نے کہا یہ جملہ، اور کب کہا ہے؟ پروردگار عالم نے جناب جبرائیل کو کہا 3 شعبان کو. وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ جبرائیل، پروردگار عالم نے وہی نازل کی جناب جبرائیل کو. کیا؟ انزل مع الف قبیل من الملائکہ، اے جبرائیل فرشتوں کے 1000 گروہوں کے ساتھ جاؤ مصطفیٰ کے دروازے پر اور جا کر حسین کی مبارکباد دے کر آؤ. ٹھیک ہے، کیا کہا؟ کتنے گروہوں کے ساتھ؟ 1000 گروہ. لفظ ہے روایت میں قبیل کا. ٹھیک ہے، علماء کہتے ہیں ایک قبیل میں 10 لاکھ فرشتے ہوتے ہیں. کتنے؟ 10 لاکھ فرشتے. 10 لاکھ کو ضرب دیجئے 1000 سے، کتنے ہوں گے حضور؟ 1 ارب بنتا ہے. ٹھیک ہے، 1 ارب بنے گا. اب 1 ارب فرشتوں کے ساتھ جاؤ اور جا کر مبارکباد دو. توجہ، جا کر مبارکباد دو رسول اللہ کو اور خانوادے کو، جا کر مبارکباد دو کہ آج زمانے میں حسین آئے ہیں، لہذا جا کر مبارکباد دے کر آؤ. 1 ارب فرشتوں کے ساتھ جناب جبرائیل چلے ہیں. جب جناب جبرائیل چلے ہیں تو اب سوچئے کہ یہ پنکھا چل رہا ہے، ابھی ہم خاموش ہو جائیں تو اس پنکھے کی سرسراہٹ ہمیں محسوس ہوگی، حالانکہ صرف 3 پر ہیں اس کے. سلامت رہیے آپ، صرف 3 پر ہیں. 1 ارب فرشتے، آسمان خالی ہو رہا ہے اور کہے 40 دن تک ہر روز جانا ہے، ایسے ہی مبارکباد دینی ہے جا کر. 1 ارب فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں. ایک جزیرے سے گزر ہوا، وہاں پر ایک فرشتہ موجود تھا جس کا نام تھا فطرس. سلامت رہیے. آج بھی جو فطرس پہ نہ بولے تو پھر کب بولے گا؟ فطرس موجود ہے جزیرے پہ. فطرس کوئی عام فرشتہ نہیں ہے. آج ہی کتابیں دیکھ رہا تھا، کئی باتیں ملی فطرس کے حوالے سے. کانا صدیقا لجبرائیل، یہ عام فرشتہ نہیں، جبرائیل کا بیسٹ فرینڈ تھا، پکا دوست. جبرائیل کے ساتھ اٹھک بیٹھک تھی اس کی، فطرس کی. ٹھیک ہے، ایک. وَكَانَ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ، دوسری فضیلت اس کی یہ تھی کہ معمولی فرشتہ نہ تھا بلکہ عرش الہی کو اٹھانے والوں میں سے تھا. ٹھیک ہے، یہ آسمان جو ہے وہ بغیر ستونوں کے کھڑے ہوئے، انہیں فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، 7ویں آسمان کو بھی فرشتوں نے اٹھایا. ایک ان میں سے فطرس ہے. ٹھیک ہے، 2. تیسری بات، فطرس وہ فرشتہ ہے، علامہ مجلسی کہتے ہیں، جس کو پروردگار عالم نے اتنے خوبصورت پر عطا کیے تھے کہ فرشتے باقی جتنے تھے وہ نگاہ رشک سے دیکھتے تھے، کاش ہمیں بھی ایسے پر اللہ عطا کرتا. اتنے خوبصورت پر. 3 باتیں. چوتھی بات، یہ وہ فرشتہ تھا کہ پروردگار عالم نے 70,000 فرشتے اس کو ساتھ دیے تھے جو اس کے ساتھ پرواز کیا کرتے تھے. جب فطرس پرواز کرے گا 70,000 فرشتے ایز اے پروٹوکول فطرس کے ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے، آپ سوچئے یہاں پر گاڑی سے کوئی بندہ اترے اور پیچھے 2 بندے ہو تو اس کے کالر نیچے نہیں آتے. ٹھیک ہے، فطرس ہے اور ساتھ میں 70,000 فرشتے. جبرائیل کا دوست ہے، جبرائیل کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہے، عرش الہی اٹھانے والا ہے. ٹھیک ہے، اب فطرس کو جب دیکھا تو فطرس نے فوراً جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا، 1 ارب فرشتے اتر رہے ہیں. فوراً کہا ہل قامت القیامہ، جبرائیل یہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ اتنے سارے فرشتے، آسمان خالی ہو رہا ہے، سب زمین کی طرف جا رہے ہیں. زبان حال سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. جبرائیل نے کہا نہیں، قیامت تو نہیں آئی لیکن قیامت کا مالک ضرور آ گیا ہے. سلامت رہیے، قیامت کا مالک ضرور آ گیا ہے. جبرائیل اچھا کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کی مبارکباد دینے محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ. ٹھیک ہے، اب اس روایت کو مجھے مکمل کرنے دے تاکہ 3 شعبان کا بھی جو ولادت نامہ ہے وہ بھی مکمل ہو جائے. بس یہ روایت پڑھ دیتا ہوں. اس کا جرم کیا تھا فطرس کا؟ 2 جرم بتائے روایت میں. ایک کہ اس نے امیر المؤمنین کی ولایت قبول کرنے میں تھوڑا سا توقف کیا تھا. ٹھیک ہے، انتظار کیا تھا، دیر کی، اللہ نے سزا دے دی. دوسری روایت جو مشہور روایت ہے وہ یہ کہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے اور بہترین اور خوبصورت پر ہے. 4تھے آسمان سے اڑا تھا، 4تھے آسمان سے پرواز کر رہا تھا. زبان پر ایک فخر آ گیا، مڑ کر دیکھا پر نظر آئے، اس سے پیچھے 70,000 فرشتوں کی فوج نظر آئی. زبان پر ایک جملہ آیا، مم مثلی، کون ہے مجھ جیسا. جیسے ہی کہا اللہ کو فخر پسند نہیں آیا، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ چکا تھا لیس کمثلہ شیء، مجھ جیسی کوئی مثل نہیں ہے. اور فطرس نے کہا مم مثلی، کون ہے مجھ جیسا. روایت کے جملے قطعت او جرحت، یا تو اللہ نے پر کاٹ کے پھینک دیے یا اس کو جلا کر جزیرے میں پھینک دیا اللہ نے. ایک روایت کے مطابق 500 سال، ایک روایت کے مطابق 700 سال، ایک روایت کے مطابق 6000 سال اس جزیرے میں پڑا رہا اور کہتا رہا الغیاس 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 الغیاس، معاف کر دے، فریاد رسی سن لے، توبہ کرتا ہوں، معافی قبول کر لے. 6000 برس تک کہتا رہا، معافی نہیں ملی. پروردگار عالم نے 6000 سال کی عبادتوں پر توجہ نہیں دیا. آج جب جبرائیل جا رہے تھے، فطرس نے کہا کہ جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد کو مبارکباد دینے. کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے کر چلو، شاید مجھے بھی شفا مل جائے. ٹھیک ہے، یعنی پروردگار عالم نے 6000 برس کی تسبیح پر شفا نہیں دی، لیکن فطرس کہہ رہا ہے آج مبارکباد ایسی دوں گا کہ ہو سکتا ہے پروردگار عالم توبہ کو قبول کر لے. یعنی جملہ بدل کر کہوں، فطرس کہنا یہ چاہ رہا ہے 6000 سال کی عبادت ایک طرف، حسین کا کہنا ایک طرف. ٹھیک ہے، کہ بس مجھے لے کر چلو، احملنی معکم، مجھے اٹھاؤ اپنے ساتھ لے کر چلو. جبرائیل نے اپنے پروں پر اٹھایا اور لے کر چلے. ٹھیک ہے، اب جیسے لے کر جانے لگے تو فطرس نے ایک جملہ کہا. فطرس نے کہا جبرائیل تم تو میرے دوست ہو
تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ کیا کہا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ عربی میں پڑھوں گا، ترجمہ آپ نے کرنا ہے. جبریل نے کہا لا تسألنی عن الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اور اس کے بعد کہا حل جاء موتقن ال جاء الا موتقن للوسعۃ، حسین تو آیا ہی ہے گنہگاروں کو معاف کروانے کے لیے، لہٰذا تمہیں بھی معافی مل جائے گی. اب ساتھ چلے، آئے دروازہ رسول پر. جلدی جلدی روایت تمام کر دوں. آئے دروازہ رسالت پر، سارے فرشتے آگے بڑھ رہے ہیں، مبارکباد دیے جا رہے ہیں. رسول نے دیکھا اتنے سارے فرشتے، ایک فرشتہ ہے وہ کونے پر گوشے میں بیٹھا ہوا ہے. ہونے سے پہلے جاننے والے رسول نے ہم بے علموں کو بتانے کے لیے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے فرشتہ؟ کہا یا رسول اللہ فطرس. کہا اسے قریب لاؤ. کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ ایک جرم ہو گیا تھا، اس کی توبہ کرنا چاہتا ہوں. کہا اچھا دل سے توبہ کرتے ہو؟ جی یا رسول اللہ. رسول اللہ نے ایک جملہ کہا حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ. آپ نے غور ہی نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ حسین سے مس ہو جاؤ، کہا حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ. یعنی کسی زمانے میں حسین نہ ملے تو حسین سے منسوب چیز کو ڈھونڈ لینا، کبھی علم کو، کبھی تابوت کو، کبھی تازیے کو، کبھی ذوالجناح کو. حسین سے منسوب ہو گیا. ضمانت سے کہہ رہا ہوں، حسین کے جھولے سے مس کروایا ہے. اس جھولے میں حسین اس وقت نہیں تھے. ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، علماء کرام بیٹھے جا کے روایت کی اپنی تحقیق کیجیے گا. اس جھولے میں اس وقت حسین نہیں تھے. حسین نے اس جھولے میں فقط تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا تھا. رسول نے کہا مس ہو جاؤ. ادھر مس کیا، پر واپس آ گئے. اب ایک جملہ کہنے کی اجازت دے، جس جھولے میں تھوڑی دیر کے لیے حسین آرام کر لے وہ تو اتنا بابرکت ہو جائے جس قبر میں 1400 سال سے حسین 1400 سال سے آرام کر رہے ہیں. وہ قبر کیا ہوگی؟ وہ شفا نہیں بانٹ سکتی کیا؟ لہذا سامعین محترم پر نکلے فطرس کے، سارے پر واپس مل گئے. جب سارے پر واپس ملے، اب روایت کے جملے ہیں، ایک تحفہ دے رہا ہوں آپ کو. پہلے پر اللہ نے دیے تھے تو نوکری خدا کی کرتا تھا، اب پر ملے ہیں حسین کے ذریعے، اب نوکری حسین کی ہوگی. ٹھیک ہے؟ کیا کہا یا رسول اللہ؟ یا رسول اللہ آج سے آپ کا جو بھی محب رہتی قیامت تک اگر کبھی حسین کو ایک بار سلام کرے گا، فطرس وہ سلام لے کر کربلا پہنچائے گا. یہ میری ذمہ داری ہے. آج سے میں ہر محب کا سلام لوں گا اور کربلا پہنچاؤں گا. آج بھی آپ سلام کرتے ہیں، فطرس کی یہ ڈیوٹی ہے، فطرس کا یہ کام ہے کہ وہ سلام پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب منظر سنیے. فطرس یہاں سے چلا، معافی مل چکی ہے. روایت کے جملے فرشتوں سے آگے اڑ رہا ہے، فرشتے پیچھے، فطرس آگے. جملہ کہوں، جبریل پیچھے، فطرس آگے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ باقی سب کے پر ہیں، اس کے شہ پر ہے، آگے اڑا ہے. اب وہ حسین ہی کیا جو معافی دلوائے لیکن عہدے نہ دلوائے. پروردگار عالم نے وہی 70,000 فرشتوں کی دوبارہ فوج دی. ٹھیک ہے؟ جملہ سنبھالیے گا. دوبارہ فوج عطا ہوئی، وہی عہدے دوبارہ عطا ہوئے. اب سارے فرشتوں سے آگے اڑا ہے اور ایک مرتبہ پہنچا چوتھے آسمان پر. جیسے ہی چوتھے آسمان پر پہنچا، یاد آیا یہیں پر دعویٰ کیا تھا، یہیں پر ممثلی کہا تھا، یہیں پر پر چھنے تھے. فوراً مڑ کر دیکھا، جب مڑ کر دیکھا پر نظر آئے، پر کے پیچھے فوج نظر آئی. پھر کہا انا عتیق الحسین ممثلی، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، کون ہے مجھ جیسا. جیسے ہی یہ کہا، اب ذرا سوچئے، منظر کو ذہن میں لائیے. سارے فرشتے گھبرائے ہوں گے، پیچھے ہٹے ہوں گے. ارے فطرس یہ کیا کر دیا؟ جرم ایک دفعہ ہوتا ہے، معافی ایک دفعہ ملتی ہے، پھر وہی جرم کہہ دیا. فرشتوں ہٹو ہٹو پیچھے، ایسا نہ ہو عذاب آ جائے. لیکن عذاب نہیں آیا. فرشتوں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا ہوگا پالنے والے پہلے بھی یہی جرم کیا تھا، ابھی بھی یہی جرم کیا، پہلے عذاب آ گیا، اب عذاب نہیں آیا. ماجرا کیا ہے؟ بعید نہیں، خدا کا جواب ہے. پہلے دعویٰ کیا تھا، دلیل نہیں لایا تھا، آج دعویٰ کر رہا ہے، دلیل ساتھ لایا. آج دعویٰ کر رہا ہے، دلیل ساتھ لا رہا ہے. آج ممثلی کے ساتھ دلیل رکھیے. انا عتیق الحسین، مجھ جیسا کون ہے؟ میں ہوں حسین کا آزاد کردہ، مجھے حسین نے آزاد کر دیا ہے. پہلا جملہ لا تسألنی عن الحسین کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ جناب جبریل نے. دوسرا جملہ جناب مسلم ابن عقیل نے کہا. ٹھیک ہے؟ اب جبریل سے اوپر بات ہے. جناب مسلم ابن عقیل گرفتار کیا گیا، ابن زیاد کے دربار میں کھڑا کیا گیا، رسی میں جکڑے ہوئے ہیں. لیکن تیور کیا ہے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی ابن زیاد کے. ٹھیک ہے؟ سینہ تنا ہوا ہے لیکن رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. شیر رسیوں میں بھی آئے تو شیر ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بات تو ہے، رسیوں میں ہے. ابن زیاد کے کسی وزیر نے کہا مسلم امیر کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ کما لی امیر سوى الحسین، حسین کے سوا میرا کوئی امیر ہی نہیں ہے. ابن زیاد کو غصہ آیا. ابن زیاد نے کہا مسلم اتنے تیور، زخمی ہو، خون بہ رہا ہے، رسیوں میں جکڑے ہوئے ہو، اس کے باوجود حسین کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹتے. پیچھے ہٹ جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ. اتنی حسین کی حمایت کیوں کرتے؟ لا تسألنی عن الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اب جناب مسلم نے وجہ بتائی. فرمایا ہوا امام الدارین
فرمایا کیوں فخر نہ کروں, حسین دونوں جہان کا امام ہے, بے دوام النیرین, جب تک سورج اور چاند چمکتے رہیں گے حسین کی امامت جاری رہے گی. اگلا جملہ فرمایا ہوا طہر طاہر مطہر, حسین طہارت بھی ہے, طہارت دیتا بھی ہے, خود بھی پاک و پاکیزہ ہے. ٹھیک ہے, حسین خود بھی پاک ہے, خود طہارت بھی ہے اور دوسروں کو پاک کر بھی دیتا ہے. منت طاہرین, حسین دنیا میں آئے دو طہارتوں سے, علی اور فاطمہ سے, وہ بھی دو طہارت کے سمندر ہے. اگلا جملہ وہ امام کا رجسن و من الرجسین, فرمایا سن ابن زیاد, حسین خود بھی طاہر ہے, آئے بھی دو طہارتوں سے, علی بھی پاکیزہ, فاطمہ بھی پاکیزہ. لیکن ابن زیاد سن, تیرا امام بھی نجس ہے, اس کا باپ بھی نجس ہے, اس کی ماں بھی نجس ہے. اماموں کا رجسم من الرجسین, تیرا امام بھی رجس, آیا بھی دو نجاستوں سے. جناب مسلم. تیسرا جملہ امیر المؤمنین, ٹھیک ہے, جناب مسلم سے اوپر, جناب مسلم جناب امیر کائنات نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے. کب؟ مسجد میں موجود ہے, جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں, وقت نہیں ہے. مسجد میں موجود ہیں جناب سلمان, واجب نماز ختم ہوئی اور آ گئے امیر المومنین کے پاس. روایت کے جملے علماء کہتے ہیں السلمان یترک السنت و ینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ سلمان واجب نماز پڑھنے کے بعد سنتوں کو چھوڑ دیتے تھے اور آ کر علی کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے. ایک عبادت آپ بڑا تھک کر سن رہے ہیں بھائی, 3 شعبان ہے آج, یہ یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. ایک عبادت کو چھوڑ کر بڑی عبادت کیا کرتے تھے. امیر المومنین نے, جناب سلمان کی نگاہیں امیر المومنین پر, اور امیر المومنین دیکھ رہے ہیں امام حسین کو. سلمان دیکھ رہے ہیں میں علی کو دیکھ رہا ہوں, علی حسین کو دیکھ رہے ہیں. فوراً کہا یا ابا الحسن انی اظن ان تحب الحسین اکثر من حسن, مولا مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ حسن سے زیادہ حسین کو پیار کرتے ہیں. مولا نے کہا لا تسألنی عن الحسین, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. انہ ذخیرۃ آل محمد لیوم المعاد, فرمایا حسین ہم آل محمد کا قیامت کے روز ذخیرہ ہے. کیا مطلب ذخیرہ ہے؟ چھٹے امام کی روایت ہے, فرمایا قیامت کے دن اہل محشر کی 1000 صفیں ہوں گی. ٹھیک ہے, کتنی صفیں؟ 1000. کتنی طویل ہوں گی یہ نہیں پتا, 1000 صفیں ہوں گی. چھٹے امام کہتے ہیں ان میں سے ایک صف ہم سب مل کر بخشوائیں گے, اکیلا حسین 999 صفیں بخشوائے گا, اکیلا حسین. ٹھیک ہے, ذخیرۃ آل محمد. اور حسین کی شفاعت فقط آخرت تک محدود نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے حسین کا کمال, دنیا میں آئے تو عرش کا مجرم معاف کیا, دنیا سے گئے تو فرش کا مجرم معاف کیا. ٹھیک ہے, آئے تو فطرس کو معافی ملی, گئے تو حر کو معاف کیا. ٹھیک ہے, امیر المومنین. امیر المومنین سے اوپر کون ہے؟ رسول اللہ. رسول اللہ نے بھی دعویٰ کیا. ایک صحابی رسول اللہ کے جن کا نام ہے ابو دردہ. ٹھیک ہے, کیا نام ہے؟ ابو دردہ. امام حسین کا بچپنا ہے, امام حسین کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مدینے کی گلیاں ہیں, امام کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں. عرب میں ایک کھیل ہے جس کو کہا جاتا ہے مداد. ٹھیک ہے, اب سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. مداد کس کھیل کو کہتے ہیں؟ 2 فرد ہوتے ہیں, ایک فرد لکڑی کا ایک ٹکڑا ہوا میں اچھالتا ہے اور دوسرا شخص اپنے ہاتھوں میں لکڑی کا ٹکڑا تیار رکھتا ہے. جیسے ہی وہ ہوا میں اچھالتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اس پہ نشانہ مارنا. اگر وہ نشانے پہ لگ گیا تو نشانے مارنے والا جیتا, اگر نہ لگا تو وہ دوسرا جیت گیا. ٹھیک ہے, اور عرب میں یہ قانون تھا کہ جو جیتتا تھا جو ہارتا تھا وہ جیتنے والے کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا. ٹھیک ہے, یہ قانون تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ کبھی امام حسین علیہ السلام نشانہ مار دیتے تھے, کبھی مصلحتاً میرا مولا خود نشانہ نہیں مارتا تھا. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں مولا کا نشانہ نہیں لگا, مصلحتاً مولا نے خود نہیں مارا. اب جب یہ ہوتا تو ابو دردہ فوراً کہتے, فرمایا حسین میں جیتا ہوں, اب آپ مجھے اٹھائیے. امام حسین علیہ السلام کہتے اترکب بدن رکبہ علی رسول اللہ, اس بدن پر بیٹھے گا جو بدن رسول اللہ پر بیٹھا کرتا ہے, اس پر بیٹھے گا. اب جو ہے وہ کبھی نشانہ امام حسین کا لگ جاتا, تو اب جو ہے وہ امام حسین ابو دردہ سے کہتے آپ مجھے اٹھائیے. تو ابو دردہ کہتے آپ نے مجھے نہیں اٹھایا تو میں آپ کو کیوں اٹھاؤں؟ تو امام حسین کہتے اما حملتہ رسول اللہ, اس کو نہیں اٹھاؤ گے جسے رسول اٹھائے پھرا کرتے تھے. دونوں صورتوں میں ابو دردہ اٹھاتے. اور اس کے بعد ایک دن آئے رسول اللہ کے پاس مسجد میں, یا رسول اللہ چاہے حسین کا نشانہ لگے چاہے نہ لگے میں ہی اٹھاتا ہوں, لیکن یا رسول اللہ میرے دل میں غصہ نہیں آتا, مجھے حسد نہیں ہوتا, مجھے بغض نہیں ہوتا, میرے دل میں محبت بڑھتی جاتی ہے. ماجرا کیا ہے, حسین سے اتنا پیار کیوں ہوتا ہے؟ رسول نے کہا لا تسلنی عن الحسین, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. یا علی انہو کنزم من کنوز اللہ, یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. انہو سر من اسرار اللہ, حسین کون ہے؟ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اگلا جملہ فلما اوصانی جبرائیل ان ربی بولایت امیر المؤمنین و محبت الحسین, فرمایا جب جبرائیل میرے پاس آتے تھے کسی کام کے لیے بھی, چاہے نماز کے لیے, روزے کے لیے, حج کے لیے, کسی کام کے لیے بھی آئیں, 2 باتیں ضرور بولتے تھے. فرمایا اے اللہ کے رسول, اللہ آپ کو علی کی ولایت کا حکم دے رہا ہے اور اللہ آپ کو محبت حسین کا حکم دے رہا ہے. 2 چیزیں ضرور لے کر آتے تھے. ٹھیک ہے, یہ ہوا بھی تھا نا, ایک اب مجھے نہیں پتا, ایک ملنگ تھا, ایک علی والا تھا اور ایک دوسرا تھا. تو اس نے فوراً رسول اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا, فرمایا کہ ہمارا اللہ کا رسول وہ ہے جس کے پاس جبرائیل 24,000 مرتبہ ہے.
ٹھیک ہے. سامنے تو علی کا ملنگ تھا. فرمایا اس میں کون سی کمال کی بات ہے, علی کے پاس 48,000 مرتبہ ہے. تو وہ سامنے جو بندہ تھا وہ بھڑک گیا, کہا یہ کیا بات ہو گئی, تمہاری عادت یہی ہے کہ تم ہمیشہ علی کو بڑھا دیتے ہو. کہا میں کیا کروں. رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, انسان آتا بھی دروازے سے ہے جاتا بھی دروازے سے ہے. جبرائیل جب آتے ہیں تو ہوتے ہوئے علی کے پاس سے جاتے, اور جب جاتے ہیں تو علی کے پاس سے ہوتے ہوئے جاتے. لہذا 4 جملے, لا تسلی علی الحسین. رسول سے بڑا کون ہے؟ ایک ہی وسیع ہستی. اللہ نے بھی کہا. کب کہا؟ جب جناب جبرائیل کو حکم دیا نا کہ جاؤ 1000 ملائکہ کے گروہ لے کر جاؤ, ایک میں 10 لاکھ فرشتے, جاؤ مبارکباد دے کر آؤ, 40 دن تک جانا. جناب جبرائیل حیرت میں پڑ گئے, پالنے والے ماجرا کیا ہے, حسین کی بات کیوں نرالی ہے؟ میرے مالک جناب آدم آئے, تو نے مجھے اکیلا مبارکباد دینے کے لیے بھیجا. نوح آئے اکیلا گیا, ابراہیم آئے اکیلا گیا, موسیٰ آئے اکیلا گیا, عیسیٰ آئے اکیلا گیا, حسین کے نانا آئے اکیلا مبارکباد کے لیے گیا, علی آئے اکیلے مبارکباد کے لیے گیا, فاطمہ آئی اکیلے مبارکباد کے لیے اترا, حسن آئے اکیلے مبارکباد کے لیے اترا. یہ حسین کے معاملے میں اتنے فرشتے. لا تسلنی علی الحسین, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. خلقتہ بقدرتی, میں نے حسین کو اپنی قدرت سے خلق کیا ہے. حتی آتیت ایہ محمدا لاتممت رحمتی, فرمایا میں نے اپنے حبیب محمد کو عطا ہی اس لیے کیا ہے, فرمایا تاکہ میرے حبیب پر رحمتیں تمام ہو جائیں. ٹھیک ہے, بات تمام ہو گئی. ایک روایت رہ گئی. فخر کیا اتنی ہستیوں نے, لیکن کبھی ایسا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی فخر کیا. اگر بیدار ہو کر سنیں گے تو یہ روایت سناؤں میں آپ کو. ٹھیک ہے, ایک روایت بس. رسول بیٹھے ہوئے ہیں, علی بیٹھے ہوئے ہیں, شہر علم بھی ہے, باب علم بھی ہے, دونوں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اتنے میں حسین داخل ہوئے. امام حسین علیہ السلام آئے, اور امام حسین علیہ السلام سیدھا جا کر رسول اللہ کی گود میں بیٹھے. ٹھیک ہے, رسول اللہ نے سینے سے لگایا, فقبل بین عینیہ, حسین کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا. رسول اللہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ اتحب الحسین, آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا نعم, کیوں نہ پیار کروں, انہ عضو من عضوی, حسین میرا ٹکڑا ہے, کوئی ٹکڑے سے بھلا کیسے پیار نہ کرے, پیار کرتا ہوں بہت. اس کے بعد پھر فوراً فرمایا آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا حسین سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ توجہ, مجھ سے زیادہ محبت ہے یا حسین سے؟ اس سے پہلے رسول جواب دے, حسین بول پڑے. کہا بابا جان, جس کا شرف اور جس کا مقام زیادہ ہوگا اس سے رسول اللہ زیادہ پیار کریں گے. جیسے یہ کہا تو امیر المومنین نے کہا اتفاخرونی, حسین مجھ سے مقابلہ کرو گے, مجھ پر مفاخرہ کرو گے, مجھ پر فخر کرو گے, مجھ سے فضیلتوں میں مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ جواب سنیے, فرمایا نام یا ابتا ان شئتا, بابا آپ چاہتے ہیں تو مقابلہ کر لیجئے. بابا آپ چاہتے ہیں کر لیجئے مفاخرہ, کر لیجئے مقابلہ. اب امیر المومنین نے ایک ایک فضیلت بیان کرنا شروع کی. 5 صفوں کا مفاخرہ ہے, لیکن چند جملے سناتا ہوں, فقط 4-5 جملے, اس کے بعد امام حسین کا جملہ سنیے گا اور اسی پر محفل ختم ہو جائے گی. امیر المومنین نے کہا سنو پھر حسین, میں وہ ہوں جو امیر المومنین ہوں, میں مصطفیٰ کا وزیر ہوں, میں اللہ کے علم کا خازن ہوں, میں ہی لسان اللہ ہوں, میں ہی قدرت اللہ ہوں, میں ہی جنب اللہ ہوں, میں ہی ید اللہ ہوں, میں ہی عین اللہ ہوں, میں ہی لسان اللہ ہوں. ایک ایک کر کے مولا فضائل پڑھتے رہے, حدیثیں سناتے رہے. جب ساری فضیلتیں ختم ہو گئی, امام حسین, روایت کے جملے دیکھیے, مفاخرے کا اصول ہوتا ہے کہ سامنے والا ایسا جملہ کہے کہ دوسرے پر سبقت لے جائے. امیر المومنین نے فرمایا حسین میں یہ ہوں, حسین میں یہ ہوں, حسین میں یہ ہوں. 5 صفوں کی فضیلتیں. حسین نانا کی گود سے اترے, بابا کی گود میں آئے, دونوں باہیں بابا کی گردن میں ڈالی. فرمایا ہاتھ کعبہ کا بھی, بابا آپ کے پاس ذرا میرے جیسا بابا ہے تو لے کر آئیے. ہائے 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 ہائے. ہاتھ ابا کا بھی, بابا میرے جیسا بابا ہے تو ذرا لے کر آئیے. اس کے بعد کہا ہاتھ جد کا جدی, میرے جیسا نانا ہے تو لے کر آئیے. ہاتھ اخاکا کی, آخری جملہ, ہاتھ اخاکا کی, بابا اگر میرے جیسا بھائی ہے تو لے کر آئیے. ہاتھ ام کا امی, اگر میری جیسے ماں ہے تو لے کر آئیے. روایت کے جملے. علی نے تھوڑی دیر توقف کیا, علی تھوڑی دیر خاموش ہو گئے. رسول مسکرا رہے ہیں, حسین مسکرا رہے ہیں, علی مسکرا رہے ہیں. علی سوچ رہے ہیں حسین نے اتنا بہترین جواب دیا, حسین کو بدلے میں کیا کہوں, اب وہ مشکل کشائی کیا جس کو مشکل گرفتار کر لے. فوراً حسین کو دیکھ کر کہا ہاتھ ولدی کا ولدی حسین, تیرے پاس حسین جیسا بیٹا ہے تو لے کر. میرے مالک جو خاموش تھے ان کو بھی سلامت رکھنا. میرے مالک ان کی بھی تمام حاجات کو قبول فرما. میرے مالک جتنے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک 3 شعبان المعظم کی شب ہے. میرے مالک جتنے مؤمنین پریشان ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے مالک جو آمین کہہ رہے ہیں ان کی دعاؤں کو پہلے قبول فرما. میرے مالک جو زور سے آمین کہہ رہے ہیں ان کی دعاؤں کو بھی پہلے قبول فرما. تمام گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک یہاں پر نماز جماعت ہوتی ہے, سب کو نماز جماعت میں آنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک یہاں پر 4 شعبان کو بھی جشن ہوگا, 5 شعبان کو چوتھے امام کا بھی جشن ہے.
حضرت عباس کے امام کا بھی جشن، میرے مالک اس میں اکثر عوام غائب ہو جاتی ہے، میرے مالک تمام عوام کو امام کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، تمام حاضرین کو جشن میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما، باقی تمام ائمہ علیہ السلام کو بھی امام کا درجہ دینے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک زبانی کلامی نہ ہو، چوتھے امام امام سجاد، ساتویں امام امام کاظم، آٹھویں امام امام رضا، میرے مالک سب اماموں کو اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک تمام مومنین کو آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، تمام مومنین کو ایک دوسرے کو عیدی دینے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے از اول تا آخر کربلا رسا مل کر باواز بلند صلوات دیا کیجیے۔ صلی علی محمد و علی محمد۔ ایک دو اعلان سماعت فرما لیجیے۔ اب مسلسل جو ہے وہ شعبان کی محفلیں ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے وقت پر تشریف لے آیا کریں تاکہ وقت پر جشن شروع ہو سکے، اور جتنے افراد پڑھنے والے ہیں وہ بھی جو ہے وہ وقت پر آ سکیں تاکہ جو ہے وہ اپنے وقت پر وہ پڑھ سکیں اور ٹائم پر جو ہے وہ پروگرام ختم ہو سکے حالات کے مد نظر۔ اور دوسرا اعلان جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ابھی مومن کا انتقال ہوا، انتہائی مولا کے خوش عقیدہ ذاکر، مولا کے مداح عارف بھائی، ان کی فیملی کی طرف سے ایک اعلان ہے، وہ یہ کہ اگر یہاں پر کوئی بھی ایسا مومن ہے کہ جو عارف بھائی سے کچھ پیسے مانگتا ہے یا قرضہ مانگتا ہے، اگر کوئی جو ہے وہ بالفرض کوئی بھی قرض کی کیفیت ہے تو کمیل جٹنی والے سے جو ہے وہ رابطہ کرے اور ان سے جو ہے وہ رابطہ کر کے ان کو بتا دے جو بھی قرضے کی کیفیت ہے۔ ان کی بلندی درجات کے لیے آج اتنی بڑی شب ہے، ان کو اتنا اہم دن عطا ہوا، شب جمعہ نصیب ہوئی، ایک دفعہ ان کی بلندی درجات کے لیے مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ صلی علی